بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا ایک لینگویج ڈس آرڈر ہے اور یہ لنگوسٹکس، سوشیو لنگوسٹکس اور سائیکو لنگوسٹکس کا ٹاپک ہے. اکثر سائیکو لنگوسٹکس میں نوٹ آ جاتا ہے 10 مارکس کا کہ رائٹ اباؤٹ ڈسلیکسیا، یا ایم اے اور بی اے میں بھی پوچھا جاتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسلیکسیا کے کوشچن کو تھورلی کور کریں گے، جس میں ہم اس کے سمٹمس کو پڑھیں گے، ڈسلیکسیا کی ایکسپلینیشن کریں گے، اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے، اس کے سمٹمس دیکھیں گے کہ ارلی ایج میں کون سے ہوتے ہیں، مڈل میں کون سے ہوتے ہیں اور ٹین ایج میں کون سے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسلیکسیا کے کازز دیکھیں گے کہ جینیٹیکل ہے، انوائرمنٹل ہے، یا کس طریقے سے ڈسلیکسیا ہوتا ہے بچوں کو. اس کے پریونشن کیورز کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، ڈسلیکسیا کو تھورلی سمجھیں گے. پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے یوٹیوب پہ میں آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں. پی ایس انگلش لٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا یہ چینل ہے، جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ٹاپک کے نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں. فار ایگزامپل کینٹربری ٹیل کی جب آپ یہ ویڈیو سنتے ہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک نوٹس پی ڈی ایف کا لنک دیا ہوا ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے آپ نوٹس پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لٹریچر یا انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جس میں ہم نے ڈسلیکسیا کو ڈسکس کرنا ہے. ڈسلیکسیا کی جب ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسلیکسیا از آلسو نون ایز ریڈنگ ڈس آرڈر is characterized by trouble with reading despite normal intelligence. وہ لوگ جو نارملی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اپنی زندگی نارملی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک خامی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے ریڈنگ نہیں ہوتی، ان کو ریڈ کرنا نہیں آتا. وہ بی کو ڈی پڑھتے ہیں، ڈی کو بی پڑھتے ہیں، الٹا پڑھتے ہیں، ان سے صحیح ساؤنڈز نہیں نکل پاتی، نکلتی بھی ہیں تو بہت ان میں کانفیڈنس کمی ہو جاتی ہے، یا پھر ان کے اندر ریڈنگ کی سمجھ کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ریڈنگ کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک بیماری کا نام دیا گیا، جس کا نام تھا ڈسلیکسیا. ڈسلیکسیا کے پرابلم کے اندر بچوں کو اسپیلنگ صحیح طریقے سے لفظوں کی یاد نہیں ہوتی. وہ ریڈنگ کرتے ہوئے ہیں تو کوئکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط ملت کرتے چلے جاتے ہیں. لفظ ان سے صحیح لکھے طریقے سے بھی نہیں جاتے، صحیح طریقے سے پرناؤنس بھی نہیں ہوتے. بہت زیادہ کوشش کے بعد بھی انہیں صحیح طریقے سے کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا اور ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ریڈنگ کی. اب سمٹمز آف ڈسلیکسیا پڑھتے ہیں. بیفور اسکول، یعنی کہ اسکول شروع ہونے سے پہلے 1 سے 3 سال کی جب ایج کا بچہ ہوتا ہے تو وہ ان میں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ڈسلیکسیا ہے؟ وہ بولنا لیٹ سٹارٹ کرتا ہے، وہ نئے الفاظوں کا استعمال سلولی کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ لفظوں کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں، ماما کو بابا، بابا کو ماما بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے جیسے لیٹر اے کے ساتھ ساؤنڈ اے کو کنیکٹ کرنے میں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم عام زندگی میں جن کو فوکس نہیں کرتے، لیکن جن بچوں کو پرابلم ہوتی ہے ان کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہ بی کو ڈی اور ڈی کو بی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کلر کے اندر بھی ڈسٹنکشن کرنا ان کو پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ رائمز وغیرہ کے اندر یا گیمز کے اندر بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے. جب ان کی ایج اسکول جانے والی ہو جاتی ہے، جو کہ 6 سے 11 سال کی ہوتی ہے، تو سمٹمز جو ہیں وہ سویئر ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ لیول پہ نمایاں ہونے لگتے ہیں. کلاس میں جب ریڈنگ کا ان کو کہا جاتا ہے تو جیسے عام بچے ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس سے بلو ریڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ایوریج سے بلو ہوتے ہیں. یہ پروسیسنگ کے اندر اور انڈرسٹینڈنگ کے اندر پرابلم کریٹ ہوتی ہے ان کی. اس کے علاوہ صحیح لفظوں کے صحیح سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیتے، صحیح لفظ ڈھونڈنے میں انہیں پرابلم ہوتی ہے، انہیں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ سملر ساؤنڈس کے اندر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اسپیلنگ کو بھی کنفیوز کرتے ہیں اور ریڈنگ کو اوائڈ کرتے ہیں. جب ان کو ریڈنگ کرنے کا کہا جاتا ہے تو یہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ لفظوں کی صحیح پروننسیشن بھی نہیں کر پاتے. جیسے ہی بچہ ٹین ایج میں آتا ہے یا اڈلٹ ہوتا ہے، اس کے سمٹم اور سویر ہو جاتے ہیں، یہ ڈیفیکلٹی اور بڑھ جاتی ہے ریڈنگ کے اندر، اور اب تک لیک آف کانفیڈنس ان کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سلو ان کی لرننگ ہو جاتی ہے اور زیادہ محنت کے باوجود بھی ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں کر پاتے. یہ پرابلم جو اسپیلنگ کی ہوتی ہے وہ اور سویر ہو جاتی ہے. چھوٹی پرابلمز جو فونیم لیول پہ ہوتی ہیں وہ تو حل ہو جاتی ہیں، لیکن بڑی چیزیں زیادہ ٹف پیراگراف وغیرہ سمرائزنگ، یہ پرابلم ان کی بڑھ جاتی ہے. میمورائزنگ کے اندر ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. آپ انہیں 4 چیزیں بتائیں گے تو انہیں ایک ہی یاد رہ پائے گی. زیادہ لینگویجز کا استعمال نہیں کر پاتے اور ان کو میتھ سولو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور میتھ سمجھ ہی نہیں آتی. اس کے کازز کیا ہیں؟ ڈسلیکسیا کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ ڈسلیکسیا بہت وجہ سے ہو سکتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جینیٹیکلی یا فیملی کے اندر ڈسلیکسیا کا ڈس آرڈر آ رہا ہے. دادا پردادا ہی
یہ پرابلم رکھتے تھے تو خون کے اندر بچوں کو ملی ہے ڈسیبلٹی جس کی وجہ سے وہ ڈسلیکسک ہیں. اس کے علاوہ پری میچور برتھ جو ہوتی ہے یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے صحیح طریقے سے پیدا نہ ہو تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر پریگنینسی کے اندر جو مدر ہے وہ نارکوٹکس یا ڈرگس کا استعمال کرتی ہے تو بھی بچوں کے اندر کمیاں رہ جاتی ہیں. اگر کسی برین کے پارٹ کے اوپر انجری ہو گئی ہے جو کہ ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے تب بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ڈسلیکسیا کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو. سب سے پہلی تو ٹربل لرننگ ہے. جب بچہ ریڈ اور رائٹ کر ہی نہیں پائے گا, ریڈنگ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے لرننگ کے اندر, تو لرننگ کے اندر لازمی اس کو ٹربل ہوگی, اپنی کلاس میں ہمیشہ پیچھے رہے گا. اس کے علاوہ سوشل پرابلم بھی اس کو ہوتی ہے. ڈسلیکسیا کی وجہ سے لیک آف کانفیڈنس کا شکار رہتا ہے, اسٹیم اس کی ہمیشہ لو رہتی ہے اور بیہیویئر کے اندر انزائٹی اور ایگریشن آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تب بھی صحیح بڑے لوگوں کی طرح چیزوں کو پرسیو نہیں کر سکتا. ایک بڑا آدمی بہت اچھی طریقے سے کسی بھی بڑے ٹاپک کو چھوٹی طریقے سے سمرائز کر سکتا ہے, ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے, ریڈ آگے کر سکتا ہے. لیکن جب ڈسلیکسیا کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ڈسلیکسیا 2-3 طرح کا ہوتا ہے, ایک جینیٹک کاز کی وجہ سے, وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیرنٹس کی وجہ سے, اور ایک ایکوائرڈ ڈسلیکسیا بھی ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں جب بچوں کو اسکول دیا جاتا ہے تو وہ خوف کی شکار کی وجہ سے, خوف ان کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ برین کی صحیح طریقے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی یا برین کا کچھ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بھی وہ ساری زندگی پڑھ نہیں پاتے. اس کے علاوہ اگر اسکول کے اندر بلی ہوتا ہے یا بچہ کوئی اور چوٹ لگ جاتی ہے, کوئی ٹراما ہو جاتا ہے, کوئی اسٹروک ہو جاتا ہے, کوئی انجری ہو جاتی ہے, تب بھی ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے. زیادہ تر میرا اپنا پرسنل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بچوں کو بہت چھوٹی ایج کے اندر جب ہم 30-40 بچوں کی کلاس میں ایز اے کمپٹیشن ڈال دیتے ہیں اور وہاں پہ ٹیچر اس پہ بہت زیادہ برڈن ہو, کوآپریٹیو ٹیچر نہ ہو, تو بچے لازمی ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سویر اس حد تک ہو کہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا, لیکن مائنر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ پڑھنے کو بہت زیادہ بوجھ اور کام سمجھنے لگتا ہے. یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے, یعنی کہ دماغ سے ریلیٹڈ کنڈیشن ہے. اس کے اندر دماغ کی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم یہ پڑھیں کہ ڈسلیکسیا کیور کس طرح سے ہو سکتا ہے, تو یہ مکمل طریقے سے کبھی بھی کیور نہیں ہوتا. یہ برین سے ریلیٹڈ پرابلم ہے, سائیکالوجی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے. تھیراپی جو ہوتی ہے اگر کرائی جائے بچوں کی تو وہ قدرے بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ٹریٹمنٹ میڈیکیشن کا نہیں ہوتا زیادہ. اگر برین کی انجری وغیرہ ہو تو میڈیکیشن کا ہوتا ہے, ادروائز اس کا علاج صرف تھیراپی کے اندر ہوتا ہے. یہ نیچرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو انڈیویژول توجہ دی جائے تاکہ وہ اپنے اس فیئر سے نکلیں اور زندگی ایک نارمل پراپر زندگی گزار سکیں. امید ہے کہ ڈسلیکسیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جو نوٹس PDF اس ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیا کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.